अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर होनी है गुफ्तगू, पहले डाल लेते एक नज़र उन पर। जब भी मुज़ाकरात आगे बढ़ने लगते हैं उन्हें सबूताज कर दिया जाता है। वज़ीर आज़म का FC एहलकारों की शहादत के वाक़े पर इजहार अफसोस। तालिबान कमेटी का कहना है कि मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कुर्बतें एक बार फिर बढ़ने लगी। आम आदमी पार्टी इक़्तिदार के 7 हफ्ते में ही दिल भी छोड़ गई और हुकूमत भी। कहानी एक मकतूल की जिसे मालूम भी न था कि वो क्यों मारा गया। जी, आज की सबसे पहली खबर के मुज़ाकरात में एक बार फिर डेडलॉक आ गया है और वज़ीर आज़म ने भी कहा है शामी साहब के जब भी मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं तो कोई न कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जिससे सबोटेज हो जाता है सारी डेवलपमेंट। देखिए, ये जो वारदात हुई है ये इंतहाई शर्मनाक है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और हर पाकिस्तानी जो है उसका दिल खून के आंसू रो रहा है इस बात पर। देखिए, जब मुल्कों के दरमियान जंगें होती हैं जी और एक दूसरे के सिपाही जो हैं या शहरी जो है वो कैदी बनाए जाते हैं, उनके साथ भी इस तरह का सलूक करने की रवायत मौजूद नहीं है और कोई दुश्मन मुल्क भी दुश्मन मुल्क के सिपाहियों के साथ ऐसा काम नहीं करता। ठीक, वहां भी जनेवा कन्वेंशन होता है, हमारे फौजी कैद हुए, बिल्कुल इंडिया में रहे, लेकिन इस तरह का बेहमाना सलूक जो है वहां भी उनके साथ नहीं हुआ। एक कायदे और ज़ाब्ते जो जनेवा कन्वेंशन जो है उस पर हम जोर देते रहे, उसकी वायलेशन होती रही कहीं ना कहीं, लेकिन इस तरह की जरूरत नहीं हो सकती। जी, तो जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनका ये फेल जो है इंतहाई गैर इंसानी फेल है। और इस पर एक बात देखिए, ये जो बताया गया है कि ये FC के जो लोग हैं ये 2010 में कैद किए गए जी। तो अब देखना यह है कि 2010 से लेके आज तक 4 साल में हमारी फोर्सेस ने इनकी रिहाई के लिए क्या कोशिशें की और क्या इक़दाम किए। शाम साहब, कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये हैं कि ये शायद तादाद इतनी नहीं थी। हो सकता है, देखिए, लेकिन इसकी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं हो रही जी। और अभी हमारे यहां भी हुकूमती जराए ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया, यानी तफसील के एतबार से कुछ तफसील बयान नहीं की जी। और जब तक ऐसी तफसील सामने नहीं आएगी तो फिर हम मजबूर होंगे कि जो बयान किया गया उसके मुताबिक गुफ्तगू करें। तो शम्स साहब, अगर ये वाकया मुज़ाकरात के आगाज से पहले का है, देखिए, तो आज उसकी खबर क्यों जारी की गई? ठीक, एक बात। दूसरी बात यह कि गुज़श्ता 4 साल में उनकी रिहाई के लिए क्या कोशिशें हुई, क्या इक़दाम हुए, ठीक, ये बताया जाए कौम को। बिल्कुल। और क्या कार्रवाई हुई है, एक बात। दूसरी बात, हो सकता है आप ये कह सकते हैं कि कार्रवाई उस तरह मुमकिन नहीं थी क्योंकि उनकी जानों को खतरा लाहक हो सकता था, ठीक, इसलिए एहतियात से काम लेना जरूरी था। ये जवाब पेश किया जा सकता है कुछ शदीद कार्रवाई न होने की जवाब में, ठीक। अब तो वो मामला नहीं रहा। बिल्कुल। तो जिन लोगों ने ये जिम्मेदारी कबूल की है, पाकिस्तानी फोर्सेस पर लाजिम है उनका सुराग लगाए, उनका पीछा करे और उनको वही जवाब दे जो कोई गैरतमंद शख्स जो है इस तरह के हालात में देता है, खा इससे मुज़ाकरात खत्म कुछ हो। जिन लोगों ने यह कार्रवाई की है वो उनको लाजिमन इसकी सजा मिलनी चाहिए। ठीक, तो शाम साहब, अब ये जो डेडलॉक पैदा हो गया है, जो डेडलॉक तो बड़ी सीधी बात है। मौलाना समीउल हक साहब के यहां अकोड़ा खट्टक में जी
ایک اجلاس رکھا تھا جس میں مولانا سمیع الحق میزبان تھے اور ہماری جو حکومتی کمیٹی ہے اس کے لوگوں کو وہاں جانا تھا. اب اس طرح کی صورتحال میں جب یہ باقاعدہ اعلان کیا جائے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، اس کے بعد حکومتی کمیٹی جو ہے اگر اسی طریقے سے گنگناتی ہوئی وہاں چلی جاتی تو اس کا اپنا منہ بھی کالا ہوتا اور حکومت کا منہ بھی کالا ہوتا. ٹھیک. تو حالات کا یہ تقاضا تھا کہ وہ گریز کرے وہاں جانے سے، اگرچہ کہ مولانا سمیع الحق کو اس سے خاصی کوفت ہوئی ہے اور ان کی وہی دیسی مرغی جو ہے جی پھر پکی پکائی رہ گئی. وہ کہہ رہے ہیں مقتدر حلقے جو ہیں وہ نہیں آنے دیں. نہیں، آپ مولانا سمیع الحق کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. اگر وہ قابل احترام میرے نزدیک نہ ہوتے تو میں زیادہ تلخ الفاظ میں بات کرتا. مولانا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو بات منہ میں ان کے آئے وہ کہتے چلے جائیں اور ہم ان کو سنتے چلے جائیں. ایسی فضا میں مقتدر حلقے یا یہ مقتدر حلقوں نے لوگوں کو قتل کیا اور خبر جاری کی ہے، تو کوئی باہمیت شخص اس طرح نہیں کر سکتا تھا اور یہ ایک وقفہ یا سکتہ لازم تھا. اور جو بیان جاری ہوا جی طالبان کی کمیٹی کا، انہوں نے کہا کہ جی مقتدر، آپ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے. شام صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے مذاکرات میں آنے والے ڈیڈ لاک کے حوالے سے، اور شام صاحب وہ جو مقتدر حلقوں کی بات ہو رہی تھی کہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ مولانا سمیع الحق کو اور ان کے جو وہ کیا ان کے والے جو ہیں یوسف شاہ صاحب جی یا ان کے دم چھلے کہنا چاہیے ان کو یہ شوق کیوں یہ جنرل راحیل شریف کے ساتھ یا ISI کے چیف کے ساتھ تصویر کھنچوانا چاہتے ہیں؟ بھئی یہ مقتدر حلقے مقتدر وزیر اعظم ہے پاکستان کا. کیا وزیر اعظم کی یہ ذمہ داری ہے نا وہ یہ کہیں کہ جناب آرمی چیف کو بھی بلا لیتے ہیں یا ISI کے DG کو بھی بلا لیتے ہیں. اگر وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تو مولانا کی فرمائش پر ان کی طلبی کیسے ہو سکتی؟ وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم بھی ہمیں ٹائم نہیں دے رہے، ہمیں اکٹھا دونوں کمیٹیوں کو بٹھا کے. سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا ہے، رپورٹ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ طالبان کے نمائندے ہیں، آپ نے حکومت کی بنائی ہوئی کمیٹی سے ملنا ہے. نہیں شام صاحب وہ تو کہتے ہیں ہم ثالث بالخیر ہیں. وہ آپ ثالث ان کو کس نے مقرر کیا ہے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں. ثالث وہ ہوتا ہے جو دو فریق مقرر کرتے ہیں، ثالث وہ نہیں ہوتا جو ایک فریق مقرر کرتا ہے. وہ اپنے بارے میں جتنی بھی ان کی خوش فہمی ہو یا غلط فہمی ہو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ طالبان نے ان کو مقرر کیا ہے اور ان کو حکومتی کمیٹی سے بیٹھ کر بات چیت کرنی ہے. گویا وہ حکومتی کمیٹی اور طالبان کے درمیان رابطہ ہے جو طالبان کا مقرر کردہ. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کو پہلے دیکھنا ہے حکومتی کمیٹی کے ساتھ بات چیت کرنی، پھر ان کو طالبان کے ساتھ بات چیت کرنی. وہ تجویز پیش کرنی یا قبول کرنی یہ حکومتی کمیٹی کا کام ہے کہ وزیر اعظم تک لے کر جائے اگر ضروری سمجھے یا وزیر داخلہ تک لے کر جائے. پھر ان کا کام ہے کہ اگر وہ ضرورت سمجھے تو آرمی چیف سے بات کریں، ان کو اعتماد ملے، DG ISI کی انپٹ لینا چاہے ان کو طلب کریں. یہ الٹی گنگا بہائی جا رہی. اور مولانا سمیع الحق جو ہے پہلے تو اب بار بار یہ مقتدر حلقے وہ نہیں ہیں جو آپ کے خواب میں رہتے ہیں. اور ایک بات، دوسری بات، اب انہوں نے کنونشن شروع کر دیے. یہاں علماء مشائخ کنونشن 200 بندے اکٹھے کر رہے ہیں. وہ مدرسوں کے طلبہ ہے، طالبات کیا ہے، اور کچھ جناب علماء بھی ہیں. اب ان میں ایک ریزولوشن ہو رہا ہے کہ بھئی مذاکرات ہونے چاہیے، اگر مذاکرات فیل ہو گئے تو بڑی تباہی ہوگی، خون ریزی ہوگی. وہ بھائی مذاکرات تو ہو رہے ہیں، اب یہ سٹیج یہ نہیں ہے جہاں مطالبہ کریں مذاکرات کا. اب تو آپ کو تدبیر کرنی چاہیے، تقریر نہیں کرنی چاہیے. تقریر کا وقت ختم ہو گیا، تدبیر کا وقت ہے. یہ خون ریزی روک لیں، کئی تدبیر کرے. کس طرح خون ریزی روکی؟ اب وہ کہہ رہے جناب میں کنونشن کروں گا کراچی میں، پھر وہ اسلام آباد میں، پتہ نہیں کہاں کریں گے. گویا یہ کوئی میڈیا اپرچونٹی نہیں ہے، یہ میڈیا اپرچونٹی نہ بنایا جائے اس کو. اور تمام جو مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ کٹھی ہو گئی ہیں. اب علامہ فضل الرحمان کو تو بلایا ہی نہیں انہوں نے.
اور جناب ہمارے تحریک انصاف بھی نہیں گئی اور مسلم لیگ نون بھی نہیں گئی اور پیپلز پارٹی بھی نہیں گئی اور ایم کیو ایم کے تو بلانا کہا تھا انہوں نے. تو یہ اس طرح کی قوالی کو ختم کیا جائے. یہ کیا کس قسم کا شو ہے یہ اس کو ثقافتی شو کہیں یا کیا کہیں؟ بھائی آپ سوچیں، پس پردہ سرگرمیاں کریں، طالبان کو سمجھائیں، جو لوگ یہ وارداتیں کر رہے ہیں ان کے ہاتھ پکڑیں یا ان کو بے نقاب کریں. کیونکہ طالبان کے اندر بھی کئی گروہ موجود ہیں نا. بالکل. اب دیکھیے ایک بات ہمیں سمجھ نہیں، اب جو آدمی جو گروہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے اور اپنا ہاتھ روکنا چاہتا ہے اس سے تو ضرور بات ہونی چاہیے. ٹھیک. اور جو نہیں کرنا چاہتا اور ہمارے ہاتھ توڑنے کے در پہ ہے، ہمیں اس کے ہاتھ توڑنے کے در پہ ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات دیکھیں، جب آپ لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں نا جی تو پھر ساری تضادات مختلف گروپوں کے ختم ہو جاتے ہیں. یہ متحدہ محاذ ہوتا ہے. جب متحدہ محاذ وہ جو مذاکرات کا مرحلہ آتا ہے یا کوئی صلح کا مرحلہ آتا ہے پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ وہاں یعنی افغانستان میں جو مجاہدین کی 7 تنظیمیں تھیں اور وہ اپنے طور پر اپنے علاقوں میں سوویت فوجوں کے خلاف جدوجہد کرتی رہی، جہاد کرتی رہی. اس زمانے میں ان میں کوئی لڑائی نہیں تھی. ان کے علاقے اپنے بٹے ہوئے تھے. جب سوویت فوجیں واپس گئیں اور اس کے بعد وہاں کے انتظام کا مسئلہ پیدا ہوا، پھر ایک معاہدہ، پھر دوسرا معاہدہ، اور آپ نے بھی اپنے کالم میں آج تفصیل بیان کی ہے کہ اور میں تو وہاں موجود تھا اس معاہدے جو نشست ہوئی ہے جس میں دستخط ہوئے ہیں اور بادشاہ جو تھے سعودی عرب کے وہ موجود تھے، سارے لیڈر موجود تھے. اس ہال میں بھی موجود تھا اس میں. تو آپ دیکھیے وہ سارا کام ہوا اور پھر وہ حزب اسلامی جو تھی اور عبدالرسول سیاف صاحب جو ہے ان کے حامی ٹکرا گئے. جب وہ ٹکرا گئے تو اب یہ ہمارے حکمت یار صاحب نے خود ہی توپیں داغ دی کابل پر اور وہ سارا معاملہ چوپٹ ہو گیا. تو یہ جو کئی جماعتی جو کولیشنز ہوتی ہیں ان کی ساخت میں یہ پرابلم ہوتی ہے. اب یہ جو ان کولیشن ہے نا طالبان کی، کئی تنظیمیں شامل ہیں اس میں، درجنوں. اب وہ اس وقت تک تو بالکل ساری ٹھیک تھی. بھئی آپ اس علاقے میں شورش برپا کر دیں، آپ اس علاقے میں کر دیں، آپ اس علاقے میں کر دیں، آپ ماڈل ٹاؤن میں کریں، آپ سمن آباد میں کریں، آپ گلبرگ میں کریں، آپ وہ ساری کرتی. اب جب وہ سٹیج آئی کہ معاملے کو سمیٹنا ہے پھر وہ اختلافات پیدا ہوتے. بھئی سمیٹا کیسے جائے، ہمارا مطالبہ، ہماری ٹور ٹپا کیا ہوگا، ہماری حیثیت کیا ہوگی. تو یہ مشکل مرحلہ تحریک طالبان کی جو لوز فیڈریشن ہے اس کو درپیش ہے. شمس صاحب، مذاکرات کیا ہمارے پاس واحد آپشن ہے؟ آپریشن ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ جناب وہ 40% والی بات کرتے ہیں؟ نہیں، عمران خان صاحب جو ہے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. عمران خان صاحب کو غور کرنا چاہیے. وہ ایک بڑے آدمی ہے، کئی دفعہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے اس کا اعتراف بھی کر لیا. یہ بھی جو انہوں نے پہلی تو بات یہ ہے کہ بند دروازوں میں جو گفتگو ہو اسے ٹیلی ویژن پر بیان نہیں کرنا چاہیے. ایک بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجلسوں کی گفتگو امانت ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، خاص سیاق سباق میں ایک بات ہوتی ہے. بالکل. اب انہوں نے نواز شریف صاحب کے ریفرنس میں ایک بات کر دی، اب کیانی صاحب کا بھی بیان آ گیا، وضاحت آ گئی. دوسرے لوگ جو موجود تھے وہ بھی کہہ رہے بھئی انہوں نے کہا تھا کہ فوری طور پر 40% کامیابی ہوگی دہشت گردی میں کمی آ جائے گی فوری طور پر آپریشن کرنے، اور پھر ایک لانگ ٹرم جدوجہد کرنی پڑے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 40% کامیابی کے امکانات ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں باریکی، یہ باریک باتیں ہیں، یہ گفتگو میں، اور گفتگو جب کر رہے ہوتے میں اور آپ تو اس کے سیاق اور سباق کو الگ کیا جائے، کچھ کا مطلب کچھ نکل جاتا ہے. تو عمران خان صاحب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اب وہ ایک بڑے لیڈر ہیں اور بڑے لیڈر کے تقاضے ان کو پورے کرنے چاہیے. اور جب کیانی صاحب نے بھی وضاحت کر دی ہے اس کے بعد اس معاملہ، یہ دیکھیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ سے، قوموں کی ہمارے یہ جو دوست ہیں نا، ابھی یہ جو مولانا سمیع الحق کی کمیٹی نے بیان جاری کیا ہے وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ بہت تباہی ہوگی، بالکل بڑی بربادی ہوگی، خون ریزی ہوگی،
او بھائی میرے، اسی لیے تو ہم سارے کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن اس کو قوموں کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب ان کو موقف اختیار کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. خون ریزی، پھر تو کوئی جنگ ہی نہ ہو دنیا میں. ہر جنگ میں خون ریزی ہوتی ہے، لوگ بے گھر ہوتے ہیں، بارڈر پر رہنے والے ہزاروں لاکھوں افراد بے گھر ہوتے ہیں. خود پاکستان کے نتیجے میں تحریک کے کتنے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، مارے گئے. تو نقصانات کے ڈر سے آپ فیصلے سے نہیں گھبراتے. یہ اس طرح کی پٹیاں لوگوں کو نہ پڑھائیں، اور جو کام کرنا ہے کرنا. ابھی ہمارے میاں عامر محمود صاحب نے بھی آج کالم لکھا، انہوں نے کہا اس میں اعظم ہونا چاہیے کوئی. وہ حالات اس میں اعظم جو ہے نا وہ فیصلہ ہے، آپ کو فیصلہ کرے اس پر ڈٹ جائے. ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو سعودی عرب اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں، اس حوالے سے آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب، کراؤن پرنس سعودی عرب کے ولی عہد پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں، اور 3 دن سے یہ قربتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. عبدالعزیز جی ہاں، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ایک انتہائی سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. شاہ عبداللہ جو ہیں ان کی 90 سال کی عمر ہو چکی ہے، وہ تو بیمار ہیں جی، اور اپنے اختیارات کو منتقل کر چکے ہیں کراؤن پرنس کو. تو کراؤن پرنس اس وقت امور مملکت چلا رہے ہیں، یعنی گویا ہم شاہ کا دورہ ہی سمجھے اس کو اختیارات کے حوالے سے. ہاں، اختیارات کے حوالے سے جی. لیکن شاہ جو ہے اپنی جگہ شاہ ہے، ان کا سایہ سلامت رہے. اب اس میں دفاعی معاملات بھی زیر بحث ہیں اور معاشی معاملات. پاکستان کو معاشی سپورٹ کی ضرورت ہے اور سعودی عرب کو ہمارے دفاعی تعاون کی ضرورت ہے. شام صاحب کو فوری ضرورت ہے جس کی وجہ سے قربتیں بڑھ رہی ہیں. دیکھیے، ایک تو کچھ جو اکوپمنٹ ان کے پاس ہے انہوں نے خریدا ہوا ہے، اس کے لیے سعودی جو سپاہ ہے اس کو ٹرین کرنا ہے. ابھی بھی ہمارے سعودی کیڈٹس جو ہیں اور کئی دوسرے ملکوں کے کیڈٹس بھی ہمارے یہاں تربیت حاصل کرتے تھے اور کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے اب دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کے تعاون کی ضرورت ہے. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ فوج جو ہے ایک بار پھر یہاں فوجی دستے کچھ وہاں مطلوب ہے تاکہ وہ ٹرین کر سکیں اور دفاع کی ضروریات کو پورا کر سکیں. یہ جو شام ہے نا، شام کا جو ہنگامہ ہوا تو اس میں بعض ذرائع کی یہ اطلاع ہے کہ سعودی عرب کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان وہاں انوالو ہو جائے ٹھیک ملٹریلی جی، لیکن پاکستان کے اپنے معاملات تھے وہ اس پہ تیار نہیں ہوا. تو تھوڑی سی ایک آپ دیکھا کہ کچھ یعنی سرد میری سی آئی تھی ایک وقت سی. سعودی عرب کے اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں کبھی سرد میری آتی ہے تو وہ وقتی ہوتی ہے بس، اور مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ رہے ہیں. اور ایک طرف چین اور دوسری طرف سعودی عرب، یہ پاکستان کے 2 انتہائی ایسے قریبی دوست ہیں جنہوں نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. ٹھیک. اور امریکہ کی جو دوستی ہے وہ بھی اپنی جگہ قابل قدر رہی ہے. ابھی تو یہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور ہم ان کو بھگت رہے ہیں، لیکن امریکہ کی کنٹریبیوشن بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بہت ہے. جی اچھا شامی صاحب، ایران جو ہے ایران کو بھی یاد رکھے، اور آج ایران کی طرف سے آنے والا بیان بھی دیکھ لیں. ایران نے کہا کہ دہشت گردوں کو قابو کرے پاکستان. دہشت گردوں کو تو قابو کرنا چاہیے. اگر کوئی یہاں سے جا کے وہاں دہشت گردی کرتا ہے یا یہاں دہشت جو نشانہ بناتا ہے عام شہریوں کو، تو پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے. یہ بڑی ضروری بات ہوگی. لیکن سعودی عرب سے تعلقات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تعلقات بھی درست ہوں، بہتر ہوں. اور یہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہوتی، 2 طرفہ تعلقات اپنی اپنی جگہ ہوتے ہیں. اور روایتی اور تاریخی طور پر ایران سے بھی کبھی ہماری کو خدا نہ خواستہ دشمنی نہیں رہی. ایران سے بھی اچھے تعلقات ہم نے مینٹین کیے ہیں اور سعودی عرب سے بھی ایک اچھے تعلقات مینٹین کیے ہیں. ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں. ابھی کیونکہ ولی عہد یہاں ہیں تو آج کو جو معاہدے ہو جائیں گے، یا پاکستان کچھ ڈیفرڈ پیمنٹ پر تیل چاہتا ہے، کچھ انویسٹمنٹ بھی درکار ہے، تو اس کا پتہ چلے گا. لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے کہ توقع یہ تھی کہ 100 کے قریب
जो बिजनेसमैन है ना वो उनके साथ आने वाले थे, सिर्फ 3 आए हैं। ठीक, यानी बिजनेसमैन जो वहां के जितनी बड़ी तादाद में तवक्को थी आने की वो नहीं आए अभी तक, वो बाद में कुछ सूरत पैदा होगी। फिलहाल ये एक थोड़ा झटका लगा है हमारे वजारत तजारत है और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उनको, ठीक, और इसलिए वो तो मेरी तो ये इत्तला मिली कि वो गड़बड़ा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह करें। फिर कोई पाक सऊदी फोरम बनाया गया, बिजनेस फोरम, और उसने कोई वो डिनर और जो होस्ट किया। यानी उन्होंने कार्ड्स अभी सीने से लगाए हुए हैं सऊदी ने। नहीं, वो मतलब यहाँ के हालात हो सकता है उसकी वजह हो, पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप जो जब उस्तवार होगी बड़े शिद्दत के साथ, तो उसके असरात लाजमन पड़ेंगे। देखिए कल इस पर ज्यादा गुफ्तगू कर सकते। शामी साहब, दिल्ली में जो इंडियन तहरीक इंसाफ, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, अरुण केजरीवाल ने क्या किया? असल में ये तब्दीली लाने वाली पार्टियां होती हैं और लीडर होते हैं ना जी, ये बाज़ औक़ात अपने शोलों में खुद ही जल जाते हैं। तब्दीली क्या लाएं, अब उनको समझ नहीं आ रहा होता। कभी कहते हैं पैदल चले, कभी कहते हैं गाड़ी न लें, कभी कहते हैं जनाब ये धरना दे दें, कभी कहते हैं फेडरल हुकूमत से लड़ पड़े। अपनी लिमिटेशंस का भी इनको एहसास नहीं रहता। अब ये जो केजरीवाल साहब ने हुकूमत बनाई है, ये तो कांग्रेस के मेंबर्स ने इनकी सपोर्ट की, इनकी मेजॉरिटी नहीं थी, और इन्होंने इसका कोई लिहाज नहीं रखा, और ये वफाकी हुकूमत से उलझते चले गए। अभी ये रिश्वत करप्शन के खिलाफ एक बिल लाना चाह रहे थे। जो दिल्ली जो है ना, ये पूरी रियासत नहीं है, ये पूरा सूबा नहीं है जिस तरह के बाकी सूबे हैं। ये क्योंकि दारुल हुकूमत है, तो जो हमारी वजारत उनकी वजारत दाखिला है और वफाकी हुकूमत है, यूनियन की हुकूमत, उसका भी बड़ा अमल दखल है यहाँ के मामला। तो वो उस अमल दखल को भुलाकर चल रहे थे। उन्होंने उनकी हमायत से तौबा कर ली, अब उनकी वजारत खत्म हो गई है। अब देखते हैं इसके दिल्ली पर क्या असरात मुरतब होते हैं। अब अभी तो फिलहाल असेंबली मुअत्तल की है, अगरचे उन्होंने कहा था कि नए इंतखाबात कराए जाए, लेकिन जो वजीर आला मेजॉरिटी से महरूम हो चुका हो, उसकी एडवाइस पर अमल करना मुश्किल होता है। और हमारी पीटीआई के लिए भी सबक है इसमें। सबक है। देखिए, अब ये बात यह देखना यह है कि या तो केजरीवाल साहब को लोग वोट दे दें और ज्यादा बड़ी मेजॉरिटी के साथ वो आए, और या उनकी मेजॉरिटी जो है वो कम हो जाए। देखते हैं क्या करते हैं दिल्ली में, क्योंकि हम तो करीब से हालात नहीं देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। तो दूर के ढोल जो है सुहाने भी होते हैं और फटफटाए भी होते हैं बाज़ औक़ात। शामी साहब, जो शहरयार की एक स्टोरी, जो एक ऐसा मकतूल, ये शहरयार, ये लड़का ऐसा है 7वीं जमात का तालिब इल्म था, 13-14 साल। इसकी माँ जो है अनुषा बीबी, वो मेरे पास आई, एक बुर्का पोश खातून, और ये जुलाई 2013 ठीक है, अपनी एकेडमी से घर वापस आ रहा था। एक दूसरा लड़का इसके साथ था, वो अदनान नाम का। अच्छा। और ये जो अफगान मुहाजिरीन है, वो एक वहां उसके ये बंद के करीब हो रहा है, जो बंद आता है दरिया का, उस इलाके में वो भी कुछ आबाद है, बहुत बड़ी आबादी। हाँ, वो आपस में कोई फायरिंग का तबादला कर रहे थे, या एक दूसरे को निशाना बना रहे थे, या किसी और को बना रहे थे। ये बच्चे बेचारे जो है पढ़ के घर आ रहे थे, ये उन गोलियां उनको लगी और दोनों जो है वो जा बहक हो गए। अब ये जो लड़की औरत है अनुषा बीबी, और अदनान के भी वालिदैन, तो उन्होंने अभी राब्ता नहीं किया। अब इनको जनाब ये देखिए, मियाँ बीमार है और वो बेचारी औरत जो है खुद घरों में कुछ काम करके, कुछ थोड़ा सा अपने घर के अंदर काम करके अपना रिस्क का सामान कर रही। इसका एक भाई और है, जो अभी बाकी बहनें जो ब्याह दी गई। अब ये दरबदर फिर रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसका कोई पुरसाने हाल हो, जिसके घर का चिराग गुल हो गया, और उसके जो उसको पाल पोस के जवान कर रही थी, तवक्कुआत लगा के बैठी थी, कोई इसका हाथ पकड़े, कोई मुआशी तौर पर इसकी दस्तगीरी करे। 1 लाख रुपया जो है वो हुकूमत की तरफ से इस खातून को दिया गया। अब अंदाजा, यानी अगर बेनिशान मारे जाएं तो 1 लाख। 1 लाख रुपए। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अरबाब इख्तियार हैं, जिन्होंने ये किया है। और ये अब किसको आवाज दूं मैं? यकीन करें मेरा दिल खून हो जाता है जब भी मैं कोई अपील करता हूं। कोई मुझे अगर आवाज आती है जवाब में बहुत अच्छे तरीके से, मौसर तरीके से,
تو बैरियर टाउन से आती है मलक रियाज साहब। बिल्कुल। और पता नहीं ये बाकी लोग जो मर गए हैं या बात सुन नहीं रहे हैं या इनके खजानों को दीमक चाट गई है। अब लियाकत अली खां के बच्चों से लेकर ना और यहां जनाब गरीब अखबार नवीसों तक किसी की फरियाद बुलंद होती है, बैरियर टाउन से जनाब उसकी इमदाद दी जाती है। तो अब अगर हुकूमत चाहे, हुकूमत नाम की चीज को यहां मौजूद है, इस खातून का हाथ पकड़े, इसकी कोई मुआवनत करे, इसके कातलों का सुराग लगाए, उनको सजा दे, और अगर वो नहीं सुन रहे तो फिर वो बैरियर टाउन वाले अगर सुन ले तो वही कुछ करे। हम सब एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और फिर आपके सवालात भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुश आमदीद। ये सेगमेंट है आपके सवालात का, लेकिन सवालात की तरफ जाने से पहले एक मिनट पहले जी, एक मिनट सुनिए। ये हमारे डॉक्टर्स हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, बड़े मुमताज तरीन पाकिस्तान के डॉक्टर्स में से हैं, डॉक्टर जावेद असर साहब। उन्होंने फोन किया और कहा कि 10,000 रुपये महीना वो इस खातून को देंगे उसके गुजारे के लिए, मकतूल शहरयार की वालदा को। और मेजर वसीम साहब जो हैं उन्होंने 50,000 रुपए का ऐलान किया उनकी। माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है जी कि आवाज सुनी गई और किसी और ने भी सुनी। हाँ, अब जो लड़का अदनान है जिसके माँ बाप ने राब्ता नहीं किया मुझसे, वो भी एक बच्चा है, वो क्रिश्चियन बच्चा है, उसके माँ बाप की भी खबरगिरी करनी चाहिए। अब देखे पता करेंगे वो क्या कर रहे हैं किसान जी। शम्स साहब, आज आपकी वालदा की बरसी भी? हाँ, आज मेरी वालदा की बरसी है। 8 साल पहले उन्होंने इंतकाल किया। अच्छा, यहां से रुखसत हुई। किस एज में? उनकी उम्र उस वक्त कोई कमोबेश 90 साल की होगी। अच्छा, माशाअल्लाह बड़ी तवील उम्र पाई माशाअल्लाह, और बड़ा उनका साया रहा, उनकी बरकत रही है हमारे घर पर। आखिरी जो साल है उन्होंने मेरे पास ही गुजारे हमारे साथ, और बस उनके साय में मैं जी उम्र भर जो है परवरिश पाता रहा। नाम क्या था उनका? जमशेदा बेगम। अच्छा, मेरी वालदा जो है उनकी बड़ी अजीब शख्सियत थी, बड़ी जोरदार और बड़ी भला की मुंतजिम थी। बड़ी महदूद आमदन थी हमारे वालिद साहब की, और उनसे इतने सलीके के साथ मैं समझता हूं कि मेरी वालदा अगर वजीर खजाना होती पाकिस्तान की ना, तो पाकिस्तान एक बड़ी सुपर पावर होता है। अपनी यानी एक बात मैं करूंगा, 2 बातें फिर उसके बाद। एक तो वो कहती, मैंने उनसे वो कहती थी बस तुम्हारे बाप की जब तनख्वाह जो था, ये आमदन जो थी 100 रुपए थी जब, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि ये 100 रुपए है, हमेशा सोचा ये 75 रुपए है। अच्छा, 25 रुपए अलग निकाल के पहले दिन ही रख लिए। जब 200 हुई तो 50 रुपए रख लिए। यानी आमदन जो है खर्च उससे 3/4 होना चाहिए, बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा। आप 25% हर कीमत पर बचाएं, और ये तमाम मुल्कों के लिए, कौमों के लिए, अफराद के लिए जरूरी बात है। बिल्कुल। और इसी तरीके से उन्होंने हमारी शादियां की, बच्चों की, उनके घर बसाए, बच्चियों के जहेज बनाए। वो 25% काम चलता रहा। बिल्कुल। और दूसरा ये, जब उन्हें कोई तोहफा देता था वो बेचैन हो जाती थी, उस तोहफे को वापस भी करती, उनकी बड़ी आदत थी। खैर वो खानदान की बुजुर्ग थी, हमारा खानदान जो था उनके जरिए बंधा हुआ था आपस में। हर शख्स जो था, तो मुझे बड़ी सहूलत ये थी, हर शख्स मुझे मिलने के लिए आता था, क्योंकि वो उनको सलाम करने के लिए आता था, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता था। दूसरी बात ये कि जब कोई शख्स उनको तोहफा देता, कोई कपड़ा, कोई स्वेटर, कोई शाल है, वो देखती इसकी क्या कीमत है। ठीक, वो जितनी उसकी कीमत होती थी वो निकाल के अपने पैसों में से अलग रख देती। अच्छा, मैं कहा ये क्या चीज? उनका ये मैं समझती थी मैंने खरीद लिया है इसको। अच्छा, ठीक है,
اس سے ایک تو تحفہ واپس کر دی. ایک بات وہ کہتے ہیں یہ جو چیز تھی میں نے خریدنی تھی اپنی ضرورت کی تو اس لیے بس میں نے خرید لی. ٹھیک. اور دیکھیں اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اور ان کے پاس دو جوڑے کپڑوں کے ہوتے تھے, 2-3 جوڑے. اچھا. جو وہ پہنتی تھی گھر پہ, اور 2-3 جوڑے ایسے ہوتے تھے جو کہیں دوسری جگہ جانے کے لیے رکھے ہوتے ہیں. یعنی جب کسی جانا ہے گھر سے باہر تو اور کپڑا اس کا الگ کپڑا ہے اور گھر میں پہننے کے الگ کپڑے. اور وہ تو اپنی ساری عمر انہوں نے کپڑے خود سیے اور نہ کوئی شاپنگ اس طرح سے ہوتی تھی جیسے آج کل ہوتی. بالکل. اور انبار لگائے جاتے ہیں, ہزاروں جوڑے جو ہیں ہماری خواتین کے پاس موجود ہوتے ہیں اور شاپنگ کرتی چلی جاتی ہیں. تو بہرحال انہوں نے اپنی زندگی اور بڑا ڈسپلن نافذ کیا, بڑا ڈسپلن. جو کھانے کے جو آداب ہیں نا جو انہوں نے مجھے اور ہمارے پورے گھر کو بتائے, میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں بڑے بڑے علماء کو, مشائخ کو, تاجروں کو, بڑے بڑے ارب پتی لوگوں کو اور بڑے بڑے افسروں کو, ان کو کھانے کے آداب معلوم نہیں اور وہ کھاتے زیادہ ہیں, کھاتے کم ہیں, چھوڑتے زیادہ ہیں. بالکل. آدھی پلیٹیں جو ہیں چھوڑی ہوتی ہیں. 5 اسٹار ہوٹلز میں کھا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ان کی طرح ٹوٹ کے پڑتے ہیں جن کا نام نہیں لینا چاہتے. تو انہوں نے بتایا کہ کھانا جو ہے پلیٹ میں لینا ہے, تھوڑا لینا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, پھر لینا ہے, پھر اس کو ختم کرنا ہے. تو ساری جو تربیت تھی ان کی آج بھی مجھے اسی ڈسپلن میں انہوں نے باندھ رکھا. کھانے کا طریقہ کیا ہے, گفتگو کے آداب کیا ہیں, بڑوں سے کس طرح پیش آنا ہے, چھوٹوں سے کس طرح پیش آنا ہے. یہ مائیں جو ہیں, یہ باتیں مائیں جو ہیں وہ اس طرف توجہ کریں اور دیکھیں کہ ان کی گودوں میں کس طرح لوگ پل رہے ہیں. شمس صاحب فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں مسز فرید جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر میں شامی صاحب سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم اب محمد ایجنسی میں جو کچھ ہوا ہے, میں سمجھتی ہوں, میں ایک سادہ اور گھریلو عورت ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ جتنے پاکستان کی جیلوں میں قیدی ہیں طالبان کے, ان سب کو پھانسی دی جائے. اور جو لوگ ہمیں یہاں یوسف زئی جیسے اور سارے لوگ اور مولانا عبدالعزیز جیسے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں ساری قوم کو. بالکل. دیکھیے اب یہ ہے جذبات, ہمیں جذبات کو قابو رکھنا ہے. وہ تو دیکھیں نا, ہمیں تو اپنے طریقے سے کام کرنا ہے. لیکن اب یہ جو نعیم گجر صاحب ہمارے ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے کہا اللہ خیر کرے, آپ کس طرح بہت جذباتی, بہت آپ وہ ہو رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیے میں مذاکرات کو توڑنے کی بات نہیں کر رہا, جو مذاکرات کرنا چاہیں نا ان کے ساتھ کرنے چاہیے. لیکن ہم سب بچتے نظر آ رہے ہیں آپ کو مذاکرات جو اس صورت دیکھنا ہے نا, اگر جو کرنا چاہتے ہیں ان سے تو دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک. اور جو دروازے بند کر لیے جنہوں نے, پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. شام صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور کل تک کے لیے اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. کل پھر ملیں گے. اللہ نگہبان.